ایک مال حلال ہو اور دوسرا تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اور صدقے کا سائز، اس کا حجم، اس کا وزن یہ ٹنوں میں نہیں، ایک کھجور، سنگل کھجور کے برابر صدقہ ہو، مال حلال ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے گا، اتنا ملٹیپلائی کرے گا، جب قیامت کو اس کھجور کو واپس کرے گا یہ 15، 20، 700 یا 800 نہیں ہوگی، اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ میرے محترم بھائی، اللہ کا وعدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہو سکتا، اور اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے پورے کرنے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو، جو انفرادی قومی سطح پر بھی یہی ہے، نچلی سطح پر بھی یہی ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اس میں بہتری پیدا کرے، تو سب سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارا بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے رزق کا نہ ذمہ دار ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے کم کرنے کا نہ زیادہ کرنے کا۔ اس پر دنیا کی سب سے معتبر کتاب قرآن مجید گواہ ہے، اور دنیا کا سب سے سچا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہ ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اور اس معیشت میں بالخصوص کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے، وہی پالتا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے بتائے طریقوں کے مطابق دوسروں کے حق غصب کرنے کی بجائے جو اللہ نے اپنا حق دیا اس پر قناعت کرنا، اس پر گزارا کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور سخت محنت کر کے حلال ذرائع میں نتیجے کے لیے اللہ پر توکل کرنا، یہ بہترین معیشت کے گر ہیں جو قرآن و حدیث نے سمجھائے۔ اور ایسے ہی یہ کوشش کرنا کہ ہم جہاں حلال ذرائع اختیار کریں گے وہاں پیسے کی سرکولیشن کی کوشش کریں، اور آئیڈیل سرکولیشن صدقہ کی ہے کہ جو معاشرے کے کمزور طبقات پر خرچ کیا جائے، تاکہ اللہ اور اس کے نبی کے وعدوں کے مطابق اللہ اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور قیامت کو بھی عطا فرمائے۔ کیا کمال کا وعدہ ہے اس بے نیاز رب کا۔ کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گا نا، کافر بھی اچھے کام پر خرچ کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہم کافر کو بھی اس کا بدلہ دیں گے، کافر کو بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ اتنا غیرت مند ہے، وہ کافر کی نیکی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، مگر فرق کیا ہے، کافروں کو اللہ صرف دنیا میں ادائیگی کر دے گا، آخرت میں نہیں۔ مسلمانوں کو اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قیامت کو بھی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے تو 2 in 1 ہے اور ان کے لیے سنگل ہے، لیکن سوسائٹی کو، دنیا کو، معاشرے کو چلانے اور مینج کرنے کے لیے اس کائنات کا رب کافروں کے بھی خیر کے کام کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تاکہ معاشرہ چلے، کمزور طبقے کی مدد ہو، کافر بھی خرچ کرے چیریٹی کے نام پر، اس لیے وہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے نتیجے دنیا میں دیتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر اللہ کافروں کا حق نہیں رکھتا، جو یہ ویلفیئر کے کام یا خیر کے کام ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کا بھی نہیں رکھے گا۔ مسلمانوں کو بینکوں سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ وہاں تو 7% لے لو، 9% لے لو، اور جو رب العالمین ہے وہ کہتا ہے تم 2 شرطوں کا لحاظ رکھو، پرسنٹیج کا تم حساب ہی نہیں کر سکو گے۔ کیا ہے 2 شرطیں؟ ایک مال حلال ہو، اور دوسرا تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اور صدقے کا سائز، اس کا حجم، اس کا وزن یہ ٹنوں میں نہیں، ایک کھجور، سنگل کھجور کے برابر صدقہ ہو، مال حلال ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے گا، اتنا ملٹیپلائی کرے گا، جب قیامت کو اس کھجور کو واپس کرے گا یہ 15، 20، 700 یا 800 نہیں ہوگی، اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ یہاں دنیا کا کوئی کیلکولیٹر کیلکولیشن نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ضلع سیالکوٹ کے لیے میں بالخصوص اور پورے ملک کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ سارے پاکستانیوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ سیالکوٹ کی طرف سے بالخصوص 10 دن سے زائد ہو گئے جو مسلسل ہم سیلاب زدگان کے لیے اپنے بھائیوں سے مدد وصول کر کے وہاں پر بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔
میرے ساتھ جب ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کی ہماری میٹنگ تھی تو اس نے بھی مجھے سیالکوٹ کی جو معاشی مینجمنٹ تھی یا ترقیاں تھیں اس پر جب پوچھا تو کیا اس کے اسباب تھے، تو ان میں سے ایک سبب میں نے الحمدللہ وہاں یہ بیان کیا کہ سیالکوٹ کے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ اپنے پاکستان کے بھائیوں کی پریشانی کا تماشا نہیں دیکھتے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں ہر بندہ آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کرتا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی رات کا وقت تھا، یقین کریں مغرب سے لے کے رات 11:30 بجے تک مسلسل ماشاءاللہ وہ ٹیمیں جنہوں نے محنت کر کے سیلاب زدگان کے لیے چیزیں جمع کی تھیں، وہ وفدوں کے وفد خود بھی آ رہے تھے، مال بھی لے کے آ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حوصلے، یہ جرتیں، یہ محبتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ تو جانتے نہیں آگے کون سا بندہ کس طرح کا ہے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے کسی بھی نام سے کسی بھی جگہ سے اپنے غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے بھرپور کردار ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ سیالکوٹ کی طرف سے ہم ایک ایسی مدد ان کی کرنے پر اللہ کے فضل سے اہل ہوئے ہیں جو شاید پورے ملک میں دوسرے کئی جگہوں سے اس ورائٹی کی مدد نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ نے اہل سیالکوٹ کو توفیق عطا فرمائی۔ منفرد قسم کا مہنگا ترین کام جو شاید پورے پاکستان میں کسی نے بھی ان کے نہیں کیا، حتیٰ کہ حکومتوں نے ابھی تک پلاننگ نہیں کی۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ وہ کام سیالکوٹ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سیلاب زدگان کے لیے لیے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ تو ابھی ہماری پوری کوشش ہے اگر ہمیں ٹرک میسر آ گئے، اس وقت ٹرکوں کی تھوڑی پرابلم آ رہی ہے، ورنہ ہمارا فیصلہ یہی ہے شام کو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کم از کم 20 ٹرکوں کا قافلہ لے کے ہم سیالکوٹ سے نکلیں گے۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے لمحے چاہیے، اور جس کام کو ٹالنا ہوتا ہے اس کے لیے بس اندر نیت کا بیڑا گرک کرنا ہوتا ہے، دیر کوئی نہیں لگتی۔ تو جو کرنا چاہتا ہے اللہ اسے کروا لیتا ہے، اور جو جان چھڑوانا چاہتا ہے اس کی جان بھی چھوٹ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال عافیت دے۔ تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، ایک بڑا قافلہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ یہاں سے لے کے نکلیں گے۔ تو میرے تمام وہ بھائی اور بہنیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی معاش کو، معیشت کو مضبوط کرے اور مشکلات سے ان کو اللہ تعالیٰ نکالے، تو میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو تھوڑی تعداد میں نہیں، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور 4,80,000 مکان ٹوٹل ختم ہو گئے ہیں، 7,33,000 مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، 20 لاکھ ایکڑ رقبہ جس پر فصلیں کھڑی تھی وہ تباہ ہوا ہے، اور جو مالوں کا باقی نقصان ہے، جانوروں کا اور باقی، وہ ابھی تک گنتی کے اندر نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے کئی علاقے ہیں ان کے راستے کھلے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے جو اموات ہیں اگرچہ وہ 1100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئی ہیں، لیکن جو باقی نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ تمام بھائی اپنے علاقوں میں روابط کریں۔ کئی لوگ سامان جمع کر کے بیٹھے ہیں، لیکن سنگل جانا وہ ان کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بھائی جو اس وقت چاروں صوبوں میں جہاں جہاں سیلاب ہے، وہ سندھ کے اندر بھی، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی اور جنوبی پنجاب میں، چاروں صوبوں میں ہمارے بھائی آپریشنل حالت میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو شمالی پنجاب کا حصہ امن میں بھی ہے، نعمتوں میں بھی ہے، سخاوت میں بھی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ تو وہاں ان لوگوں کی مدد کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان دنوں میں بھرپور ان کی مدد کریں۔ آنے والے وقتوں میں جس طرح پانی اترتے ہیں اور میڈیا سے خبریں غائب ہوتی ہیں، تو ہمارے ایمان کا لیول بھی خبروں کے ساتھ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس کا مکان گر گیا، جس کے جانور بہہ گئے، میرے بھائی میڈیا میں خبر آئے نہ آئے اس کا غم تو برقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہمیں بنا دے اور ان کی مدد میں ہم استعمال کر لے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بالکل دیر نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ اتوار کو پوری پلاننگ کر رہے ہیں، اگر ٹرکوں کی پرابلم نہ آئی تو ہم اتوار کو اپنا قافلہ لے کے انشاءاللہ خود نکلیں گے۔ اور یہ نہیں کہ یہ قافلہ لے کے نکلیں گے، یہ جو 10 دن ہو گئے ہیں مسلسل سیالکوٹ کی ٹیم میں یہاں سے سامان لے کے وہاں پر پہنچ رہی ہیں، ایک دن چھوڑ کے اگلے دن ہماری ٹیمیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ اپنا شاندار کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھائی اس میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ اللہ ان کے لیے آسانی کر دے اور اللہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔